کفار مکہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں, اللہ کے گھر کا طواف کیسے کر رہے ہیں؟ 365 انہوں نے بتوں کو ٹھہرایا ہے اس میں. وہ 365 بت کس وجہ سے ٹھہرائے ہیں؟ ہر دن کا ایک بت, سال میں 365 دن, ہر دن کے حساب سے لگ بھگ ایک بت تھا. 360 364 365 بتوں کو انہوں نے ٹھہرا لیا, ہر دن ایک بت کی عبادت کرتے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک مت کرو, تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. کس کی؟ وہ جو بت ٹھہرائے ہیں ان کی عبادت کہاں کر رہے ہیں؟ ارے کیا ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کل تک ہمارے درمیان تھے, ہم کو دیکھتے ہیں, ہم تو اس کو بیت اللہ پکارتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ, مطلب اللہ کو مانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 40ویں سال نبوت ملی, والد کا نام یعنی اللہ کا تعارف ہے. ابو جہل کن بھی ہے, ابو لہب کن بھی ہے, تمام کفار مکہ کے پاس ہے. کعبے کا طواف ننگے کر رہے ہیں, پورے کپڑے اتار کر رہے ہیں, عورتیں مرد مل کر رہے ہیں. کہا کیسی بے شرمی؟ کہا اللہ نے اسی حالت میں پیدا کیا, تو اللہ کے گھر کا طواف ایسے کرنے میں کیا بے شرمی؟ کس چیز کا طواف کر رہے ہو؟ بیت اللہ. کعبے کو کیا کہتے تھے؟ بیت اللہ. بیت اللہ کا طواف. بڑا عجیب مسئلہ ہے. اللہ کو مان رہے ہیں, عبداللہ نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا, جبکہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئے, جبکہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی نہیں ملی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے آپ کا انتقال ہو چکا ہے, لیکن نام میں اللہ کا نام آیا ہے. آپ اس زمانے کے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا آج کہتی ہے کہ جو اس زمانے کے یہودی اور عیسائی تھے وہ گاڈ نہیں کہتے تھے. کیوں جانتے ہیں وہ گاڈ کیوں نہیں کہتے تھے اس زمانے میں؟ کوئی بول سکتا ہے؟ ماشاءاللہ, انگریزی زبان ہی نہیں تھی اس زمانے میں. وہ جو مکے کے پاس رہنے والے, مدینے کے پاس رہنے والے یہودی اور عیسائی تھے, اللہ کہتے تھے, یا اللہ کہتے تھے. جنگ بدر میں آئے ہیں لڑنے کے لیے کفار مکہ, کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ابو جہل دعا مانگ رہا ہے. کون مانگ رہا ہے دعا؟ سردار, میری امت کا فرعون جسے کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دعا مانگ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ مجھے ان لوگوں پر فتح دے دے. ورنہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہے. جب بھلا یہ اللہ کو مان رہے ہیں تو پھر کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں؟ دیکھیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 8, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ. دیکھیے ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایمانیات 6 اراکین. ارے یہ بھی ایک بات بتا ہی دیتا ہوں, اتنی ساری ماشاءاللہ میرے بھائیوں اور بہنوں کی تعداد ہے یہاں پر. اسلام کے کتنے اراکین ہیں؟ ایمان کے 6 اراکین کا ذکر کہاں آیا ہے؟ دیکھیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں 5 اراکین. اور چھٹا رکن ایمان کا کہاں ہے؟ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 2 میں تقدیر ہمارا چھٹا رکن ہے ایمان کا. 5 ایمان کے اراکین ادھر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ سب سے پہلا. سیکنڈ اس میں کیا ہے؟ آخرت. من آمن باللہ, سب سے پہلے اللہ پر, وَيَوْمِ الْآخِرِ. اس کے بعد وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. یہ 5 ایمان کے کتنے ہیں؟ 6. اسلام کے 5. اسلام کے 5 کہاں ہیں؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 جلد نمبر 1 حدیث نمبر 7 حدیث نمبر 7. 5 اراکین, توحید صلاۃ صوم زکوٰۃ اور حج, یہ 5 وہاں پر آئے. یہ جو ایمان کے اراکین ہیں اس میں کا پہلا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ. کفار مکہ کہہ رہے ہیں ایمان لائے. آخرت دوسرا ہے, اس میں آخرت پر بھی ایمان لائے. کون گواہی دے رہا ہے؟ اللہ گواہی دے رہا ہے. کہاں دے رہا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 8, شروع میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھتے ہیں نا, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اس کے بعد ان الذین کفروا سواء. اب اس کے بعد جب آتی ہے وَمِنَ النَّاسِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ, خود صحابہ پریشان ہیں, یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہے ہیں آخرت پر بھی ایمان کہہ رہے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُونَ آمَنَا بِاللَّهِ, اللہ پر ہے ہمارے. وَيَوْمِ الْآخِرِ, آخرت پر بھی ہے. دیکھیں میں بار بار کیوں دہرا رہا ہوں, غور سے سنیے اس کو.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا وَيَوْمِ آخرت بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ حساب کتاب کرے گا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان میں اللہ اور آخرت کو مانا، لیکن میرے نبی آپ کو نہیں مانا۔ ایمانیات کی شرط کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، محمد رسول اللہ۔ یہ لوگ نہیں کہتے ہیں، جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی توحید پر آ جاؤ تو کہتے ہیں ہم اللہ کی توحید پر ہیں، یہ کون ہے ہمیں بتانے والے؟ آپ کے طریقے سے نہیں آئیں گے۔ جب آپ کہتے ہیں آخرت پر ایمان لاؤ تو آخرت کے بارے میں انہوں نے منمانی کہانیاں کر لی ہیں۔ کہانیاں کیا تھی کفار مکہ کی؟ لات، منات، عزا، یہ جو بڑے لوگ ہیں ہماری قوم کے، قریش کے، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں ہونا نیک اور صالح لوگ تھے، ہم نے ان کے بت بنائے ہیں، کعبے میں رکھے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں، قیامت میں یہ لوگ ہمیں بتا لیں گے۔ یہ تو ان کا منمانی عقیدہ ہے۔ کیا نبی آپ نے ان کو یہ سکھایا؟ نہیں سکھایا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اللہ پر لائے ہیں یہ لوگ ایمان، وآخری آخرت پر بھی کہتے ہیں کہ بچا لیں گے، لیکن کس کے طریقے سے نہیں لائے؟ آپ کے طریقے سے نہیں لائے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو کس کے طریقے سے ایمان لائیں گے انشاءاللہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، وہ طریقے میں توحید کیا ہے؟ دیکھیے سورہ زمر، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3 کیا ہے؟ دیکھیے، جب کبھی ان لوگوں سے کہا جاتا ہے خالص اللہ کی عبادت کرو، تو یہ کہتے ہیں ہم تو صرف ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہماری سفارش اللہ کے پاس کر دیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، ولی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیجئے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ سفارش کریں گے، چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ ہم بتائیں گے ان کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اب شفاعت کے بارے میں قرآن کی روشنی میں اور توحید کے بارے میں قرآن کی روشنی میں کیا بتایا۔ دیکھیے ابھی غور کر رہے ہیں آپ لوگ، میں بھی شفاعت کے قریب بھی نہیں آیا، ابھی توحید چل رہا اپنا۔ توحید کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں توحید کی 3 بنیادی اقسام ہیں۔ یہ 3 بنیادی اقسام کیا ہیں؟ توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات، توحید العبادہ۔ جب آپ پوری قرآن کا مطالعہ کریں گے، جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے صحیح، تو آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں 3 بنیادیں ملیں گی۔ توحید الربوبیہ یعنی یہ ایمان رکھنا اللہ نے تمام کائنات کو خود سے پیدا کیا۔ خود سے پیدا کیا مطلب اللہ کی ذات کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، کچھ تھا ہی نہیں، صرف اللہ کی ذات تھی۔ کس کیفیت میں تھی یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں سے اس نے کچھ پیدا کیا، اس کچھ سے بہت کچھ پیدا کیا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس کچھ بھی نہیں سے کچھ بنایا اللہ نے، اس کچھ سے بہت کچھ بنایا، اور یہ کچھ اور بہت کچھ کو وہ اکیلا پالتا ہے، اس کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے۔ اللہ الصمد، سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 2، اللہ الصمد، الصمد ہے اللہ کی ذات، مطلب بے نیاز ہے۔ بے نیاز مطلب اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ یہی ہے نا الصمد کا معنی؟ یہ مکمل معنی نہیں ہے۔ الصمد کہتے ہیں ایسی ذات مبارک جس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے ان سب کو اس کی ضرورت ہے۔ ابھی سمجھے؟ چاند ہے اللہ کی ضرورت ہے، سورج ہے اللہ کی ضرورت ہے، جھاڑ ہے اللہ کی ضرورت ہے، کائنات ہے اللہ کی ضرورت ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ کی ضرورت ہے، آپ میں ہے اللہ کی ضرورت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو بھی اللہ کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ الصمد ہے، اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی کام کرنے کے لیے۔ اللہ الصمد، یہ جو بے نیاز ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں، یہ اکیلا کسی کی مدد کے بغیر سب کو پالتا ہے۔ کن سب کو پالتا ہے؟ ان سب کو جو اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ان سب کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ان سب کو جو ایمان والے ہیں، ان سب کو جو صرف ابھی مسلمان ہیں، ان سب کو جو مسلمانوں میں منافقین ہیں، جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے لیکن نبی کے طریقے پر نہیں لاتے، ان سب کو جو شرک کر کے اللہ کو گالی دیتے ہیں، ان کو بھی پالتا ہے۔
ایک روایت کے مطابق مشہور روایت ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ 3 چیزیں اللہ کو روزانہ آواز دیتی ہیں، پانی آواز دے کر